بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کا ٹاپک ہمارا رہنے والا ہے یاجوج ماجوج کون تھے، یاجوج ماجوج کب نکلیں گے۔ میرے بھائیو، اب سب کو پتہ ہوگا قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ تو دوستو، وہ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے تو اس کے بارے میں بھی آج ہم جاننے والے ہیں۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں ایک ٹاپک سننے والے ہیں، آپ بھی سنیں گے میرے دوستو اور میں بھی سنوں گا۔ اگر دوستو آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کر کے جائے اور بیل آئیکن کو دبا کے جائے، کیونکہ اگلے نئے ویڈیو جائیں گے وہ پہلے آپ تک پہنچیں گے میرے بھائیوں۔ اور میرے بھائیوں، آپ لوگ کمنٹ کرو، آپ لوگ کو کس ٹاپک کی جانکاری چاہیے، آپ کس ٹاپک کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو، کس کی انفارمیشن آپ کو چاہیے، تو میرے دوستو کمنٹ کریے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں وہی لائیں گے جو آپ لوگ بولو گے دوستو۔ تو آج ہم جاننے والے ہیں یاجوج ماجوج کے اوپر، تو دوستو ہم بھی سنیں گے اور آپ بھی سنتے جائیے میرے دوستو۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی فتنہ اور آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بلکہ توریت و انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ اینڈ میگوگ کہا گیا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں، جو صنوبر کے درخت کے مانند ہے۔ ان میں سب سے لمبا شخص 3 بالش تک کا ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے، دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ خورس تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغولستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا، اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किलाबंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे, उनके अगले अफराद बहरे तिब्रिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे, और उनके आखिरी अफराद वहां से गुजरेंगे तो कहेंगे कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूद 100 दिनारों से भी ज्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है जिस तरह हम अहले जमीन पर गालिब हैं। एक रिवायत में है कि बेशक याजूज माजूज रोजाना दीवार तोड़ते रहते हैं, जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की शुआएं नजर आती है। इतने में उनका बड़ा कहता है चलो बाकी कल तोड़ेंगे, तो अगले दिन अल्लाह उस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत खत्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा, तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी छोड़ कर गए थे। यूं वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये जमीन में खूब कत्ल गारत गिरी करेंगे। ये सब कयामत के करीब होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमाएगा जिससे ये फौरन मर जाएंगे। पूरी जमीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशें उठाकर जहां खुदा चाहेगा फेंक आएगा। यूं याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। मवर्रखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए खजर और दरियाए सयाह के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इस बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया ये है कि दीवार जुल्करनैन यही है, जबकि कुछ मवर्रखीन दीवार चीन और दीवार तरमस को दीवार जुल्करनैन मानते हैं। ये तमाम नजरियात कयास और अंदाजों पर मबनी हैं। दीवार जुल्करनैन कहाँ बनाई गई है और कहाँ वाक़ है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है, और वक्त मुकर्ररा पर उस दीवार को याजूज माजूज तोड़ कर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा याजूज माजूज के वो कब निकलेंगे, उनका दीवार कहाँ पे है दोस्तों। तो बाकी मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और आप लोग मुझे बताइए किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, किस टॉपिक को आपको सुनना है। तो इंशाल्लाह मैं वही वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। बाकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो दोस्तों। बाकी वस्सलाम।